اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک اہم سوال یہ ہے، کیا جناب خدیجہ تمام ازواج پیغمبر میں سب سے افضل اور بہتر ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض کروں، بے شک جناب خدیجہ تمام ازواج نبی میں سب سے افضل اور بہتر ہیں، اور اس سلسلے میں محمد ابن اسماعیل بخاری بھی لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ تمام ازواج پیغمبر میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے جملے یہ ہیں، خیر و نسائہا خدیجہ، رسول کی ازواج میں سب سے بہتر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور محمد ابن اسماعیل بخاری اس جملے کو بھی لکھتے ہیں کہ کان النبی یکثر ذکرہا، حضرت پیغمبر جناب خدیجہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرتے تھے، صرف زندگی میں نہیں بلکہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی حضور پاک اکثر اوقات جناب خدیجہ کی اچھائیوں کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض ازواج نبی کو اس پہ اعتراض ہوا، یا رسول اسلام، اللہ نے خدیجہ سے بہتر آپ کو ازواج دی ہیں، وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جناب خدیجہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، آپ ان کا ذکر اتنا کیوں فرماتے ہیں؟ ان سے اچھی ازواج اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے حضور پاک کی پیشانی پر بل پڑ گیا اور آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ نے خدیجہ سے بہتر زوجہ مجھ کو عطا نہیں فرمائی، کیونکہ خدیجہ وہ تھی آمنت بھی، اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں، اذ کفر بی الناس، جب لوگ میری نبوت میں کفر کر رہے تھے۔ خدیجہ وہ تھی اس وقت انہوں نے میری تصدیق رسالت کی جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ خدیجہ وہ تھی جنہوں نے اپنی بے پناہ دولت میں اس وقت مجھ کو شریک کیا جب لوگ مال دنیا سے مجھے محروم کر رہے تھے، اور خدیجہ وہ تھی جن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا، جبکہ دوسری ازواج کے معاملے میں میں اس نعمت سے محروم تھا۔ لہٰذا اب کبھی ایسا مت کہنا کہ خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے زوجات عطا کی ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تمام ازواج پیغمبر میں سب سے افضل اور سب سے بہتر تھی۔ اور افضلیت کی دوسری دلیل یہ ہے، مورخین نے لکھا، کانت خدیجہ سلام اللہ علیہا وزیرۃ صدق علی الاسلام وکان رسول اللہ یسکن الیہا، جناب خدیجہ کی ذات وہ تھی جو اسلام کے معاملے میں رسول کی آپ سچی وزیر تھی، اور رسول اسلام کو آپ کی ذات سے سکون ملتا تھا۔ دیکھیے، زوجہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زوجہ وہ ہے جو شریک زندگی ہوتی ہے، روٹی کپڑا مکان میں ہمارے ساتھ شریک ہے، لیکن بہترین زوجہ وہ ہوتی ہے جو شریک مقصد ہوتی ہے، جو انسان کا مقصد ہے، جو انسان کا ہدف ہے۔ اگر زوجہ اس کے اندر شریک ہے، اس کے اندر مدد کر رہی ہے، تو وہ اس زوجہ سے افضل ہے جو فقط شریک زندگی ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ وہ ہیں جو رسول کی شریک حیات فقط نہیں تھی بلکہ مقصد رسالت میں رسول کے ساتھ شریک تھی۔ جب اسلام پر وقت آیا، مسلمانوں پہ وقت آیا، آپ نے اپنی ساری دولت کو راہ خدا میں لٹا دیا۔ آپ یہ کہہ رہی تھی میں ملکۃ العرب رہوں یا نہ رہوں،
میرے پاس مال دنیا رہے یا نہ رہے، میرے پاس پراپرٹی رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کا جگمگاتا ہوا سورج اسلام قیامت تک باقی رہے۔ جو رسول کا مقصد تھا وہی جناب خدیجہ کا مقصد تھا۔ اسی لیے جناب خدیجہ ازواج پیغمبر میں واحد وہ خاتون ہیں جن کو اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور یہ روایت علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ شب معراج جب رسول اسلام گھر پر تشریف لائے، جناب جبریل کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی واپس نہیں گئے، تو اللہ کے پیغمبر نے جناب جبریل سے سوال کیا، حل لک من حاجہ، جبریل میں تو معراج سے اب لوٹ آیا، اب کیوں رکے ہوئے ہو، کیا کوئی کام ہے؟ جناب جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اللہ کا سلام جناب خدیجہ کو پہنچا دوں۔ بہت بڑی بات ہے عزیزو، ہم بعض ازواج پیغمبر کو صرف رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اور یہی نہیں، جب جناب خدیجہ حالت احتضار میں تھیں، اس دنیا سے جا رہی تھی، تو اللہ نے اپنے رسول پر وحی بھیجی، اے میرے رسول خدیجہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل لولو اور مرجان کا بنا رکھا ہے، وہ بہت ہی آرام و سکون سے اس دنیا سے اس دنیا میں، اس عالم سے اس عالم میں آئیں۔ یہ جناب خدیجہ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مال دنیا سے خالی تھے، فَأَغْنَىٰ، تو اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ مفسرین نے لکھا اے بے مال خدیجہ، اللہ نے مال خدیجہ کے ذریعے سے اپنے رسول کو غنی کیا۔ یہ ہے عظمت کردار خدیجہ۔ اپنے ایمان کو قرآن کا جزدان کیا، تو نے پورا کیا احمد سے جو پیمان کیا، مال و دولت ہی نہیں اپنے کو قربان کیا، اس طرح خلد بری جانے کا سامان کیا۔ جب چلی پیش خدا اپنی غلامی لے کر، آ گئے حضرت جبریل سلامی لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔